أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف وعلى آل محمد عدد ما في من الله صلاة دائمة بدوام الله. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم میں سے بعض حضرات کو کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کا بھی شرف بخشا. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا آپ ایسے انسان کو خلافت پر فائز کر رہے ہیں جو زمین پر خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا. آپ کو جب بنانا ہی مقصود ہے تو آپ ہم کو بنائیے کہ ہمارا کام ہی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہی رہنا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. حق تعالیٰ سبحانہ جو عالم الغیب ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کس لیے بنائے ہیں. اس لیے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میں جو جانتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خیر، یہ فرشتے جو دعوی خلافت کے مدعی تھے وہ تو خاموش ہو گئے. اب یہاں حق تعالیٰ سبحانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب تمام فرشتوں کو حق تعالیٰ سبحانہ نے آدم کو خلافت عرضی اور فائز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پروردگار نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا فسجدوا، سبھی نے سجدہ کیا. فرشتوں نے، جتنے فرشتے تھے وہ سب کے سب آدم کو سجدہ کیے، الا ابلیس، مگر ابلیس کے، شیطان کے. آبا واستکبر، کہ وہ تکبر میں آ گیا. آبا واستکبر کان من الکافرین، اور ہو گیا کفر کرنے والوں میں. تو اس طرح سے محققین کے پاس آدم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، مگر بعض مفسرین نے ان کو نبی کہا ہے، چونکہ نبی اور رسول کا کام وہی ہوتا ہے جہاں فسق و فجور، جہاں کفر و شرک کی تاریکیاں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ حق تعالیٰ سبحانہ کی طرف سے وہاں کے لوگوں کو سدھارنے کے لیے وہاں نبی رسول آتا ہے. قرآن کا مقصد یہی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ایک نبی رسول آیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر، گمراہی کی تاریکیوں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، ایمان اور ہدایت کی طرف لا کر آئے. چونکہ انسان گمراہی کی طرف آیا اور اپنے آبا و اجداد جو پیغمبری تھے ان کی روایتوں کو بھول گیا، اور جیسا کہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس کی تخلیق سے پہلے خون خرابے کرنے لگا، اور ایک اللہ کو الہ ماننے کی بجائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبودان باطل کی پرستش میں لگ گیا. اب اس کی ہدایت کے لیے نبی آئے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو. نبا سے مشتق ایڈاپٹڈ کیا گیا ورڈ ہے، یعنی وہ شخص، وہ ہستی
جو اللہ کے علم سے مالا مال ہو کر اس کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا، کل کیا ہوگا یا فلاں ایسا کرے تو ایسا ہوگا، لوگوں کو شریعت کے حقاق پر لے جانے والا نبی ہوتا ہے۔ اس طرح سے نبیوں کا تسلسل چلا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو آپ کے ہمارے نبی رسول آخری نبی ہیں، وہاں تک سلسلہ 1,44,000 انبیاء علیہم السلام نبی رسول اس دنیا میں آئے۔ اب چاپٹر کلوز کر دیا علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر، لباس بشر میں آ کر۔ تو نبوت کا سلسلہ حضور کی ذات اقدسہ پر ختم ہوا۔ نبوت بہت بڑا مقام ہے۔ کوئی آدمی اپنی محنت اور مشقت سے ریاضت شاقہ کے باوجود بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا سے بڑا غوث قطب ابدال صحابہ کرام کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود غوث اعظم خود کسی صحابی کے گھوڑے کی سم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسے کئی صحابہ مل کر بھی ایک نبی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی کا بہت بڑا مقام ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ جو نبوت و رسالت کے منبع تھے، حرف اول و حرف آخر بھی تھے، اور نبی اول بھی آپ ہی ہے، نبی آخر بھی آپ ہی ہے، چونکہ جو نقطہ جہاں شروع ہوتا ہے اول کا، وہی آخر بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نبی رسول اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اب جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر